الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ایک ایسا سچا واقعہ ذکر کریں گے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیان فرمایا اور جس میں عبرت و نصیحت کی بے شمار باتیں ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے 3 لوگ چلے، رات کا وقت ہوا، ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی. وہ اس غار کے اندر داخل ہو گئے، پہاڑ کے کھوہ میں جا کر کے انہوں نے رات گزارنے کے لیے پناہ لی. پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے ٹوٹ کر گری جس کی وجہ سے غار کے منہ کا دروازہ بند ہو گیا. انہوں نے کہا، آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ تو بہت بڑی مصیبت آ گئی. اب اس مصیبت سے، اس چٹان سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم سب لوگ اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے اللہ سے دعا کرنے کے سوا. اپنے اپنے وہ نیک اعمال جنہیں تم نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا، آج ان نیک اعمال کو اللہ کے سامنے رکھو تاکہ اللہ اس کے وسیلے سے تمہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ، میرے والدین تھے، دونوں بوڑھے تھے، بڑی عمر کے تھے، سن رسیدہ تھے، اور میں انہیں دودھ پلانے سے پہلے اپنے اہل و عیال میں سے اور کسی کو دودھ نہیں پلاتا تھا. ایک دن ہرے بھرے درختوں کی تلاش میں، اپنے جانوروں کو چارہ پتہ کھلانے کی تلاش میں بہت دور نکل گیا، اور جب میں شام کو گھر لوٹا تو وہ دونوں سو چکے تھے. میں نے ان کا حصہ دوہ کر نکالا. میں نے دیکھا کہ وہ دونوں سو چکے ہیں، تو مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ میں ان کی نیند خراب کروں، انہیں بیدار کروں. لیکن یہ بات بھی مجھے پسند نہیں تھی کہ ان کے دودھ پینے سے پہلے میں کسی اور کو دودھ پلا دوں، چاہے اپنا بچہ ہو، چاہے اپنے اہل و عیال ہوں، چاہے اپنی بیوی ہو، چاہے اپنے غلام اور خادم ہوں، کسی اور کو میں دودھ پلا دوں، یہ بھی مجھے پسند نہیں تھا. میں اپنے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لے کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا کہ جب وہ بیدار ہوں، ان کی آنکھ کھلے تو میں انہیں دودھ پلاؤں. یہاں تک کہ صبح ہو گئی. صبح کی فجر کی روشنی پھوٹی اور بچوں کی حالت یہ تھی کہ وہ میرے قدموں میں پڑے روتے رہے. لیکن میں نے اپنے ماں باپ کے حق کو اپنے بچوں کے حق پر مقدم رکھا، اور میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اے اللہ تیری رضا کے لیے ایسا کیا تھا. جب وہ دونوں صبح بیدار ہوئے، انہوں نے اپنے دودھ کا یہ حصہ پیا. اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل، یعنی اپنے ماں باپ کو، اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں، بیوی بچوں پر مقدم کرنے اور ان کی خدمت کو آگے رکھنے اور انہیں کھلانے پلانے اور ان کے آرام و راحت کو اگر آگے رکھنا، یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے میں نے کیا، اے اللہ تو آج ہم جس مصیبت میں ہیں
اس نیکی کے وسیلے سے، ماں باپ کو راضی کرنے کی نیکی کے وسیلے سے اے اللہ آج اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چٹان تھوڑی سی کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کہ جس سے وہ نکل سکتے۔ پھر دوسرے شخص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس نے کہا اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے بہت محبوب تھی، کوئی مرد کسی عورت سے جتنی محبت کر سکتا ہے اتنی زیادہ اس چچیری بہن سے مجھے محبت تھی۔ میں نے چاہا کہ وہ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، لیکن وہ پاک دامن اس بدعملی اور بدکرداری سے باز رہی، یہاں تک کہ ایک سال ایسا آیا کہ قحط سالی پڑ گئی، وہ میرے پاس مجبور ہو کے آئی، میں نے اسے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ اپنا آپ میرے حوالے کر دے گی۔ چنانچہ وہ اپنی اس مجبوری میں اس پر تیار ہو گئی، اور جس وقت میں نے اسے قابو کر لیا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جس وقت میں اس کے دونوں پیروں کے درمیان، میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا، اس نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اور اس مہر کو ناحق نہ توڑ۔ وہ سیل، وہ مہر جو اللہ نے لگا دی ہے، پردہ بکارت، جس کو پھاڑنا شوہر کے سوا کسی اور کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، حلال طریقے کے سوا حرام طریقے سے اسے اس مہر کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندے اسے نہ توڑ۔ مجھے اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے میں اس سے ہٹ گیا، جبکہ وہ مجھے بہت محبوب تھی، اور میں نے وہ مال بھی اسے دے دیا جو مال میں نے اسے بطور قرض اس شرط پر دیا تھا، وہ مال بھی معاف کر دیا، اور بدکاری سے بھی میں باز رہا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ نیک عمل، اگر میں نے یہ پاک دامنی کا عمل، اگر میں نے یہ زنا چھوڑنے کا عمل تیری رضا کی خاطر کیا ہے، تو اے اللہ آج ہم جس مصیبت میں گرفتار ہیں اس سے تو ہمیں نجات عطا فرما دے۔ تو پھر چٹان تھوڑی سی اور کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کھسکی کہ وہ سب اس سے باہر نکل سکیں۔ تیسرے شخص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا اے اللہ میں نے کچھ مزدوروں کو مزدوری پہ رکھا تھا، اور ایک شخص کے سوا میں نے سب کو ان کی مزدوری دے دی، وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری پہ محنت کی، اسے ثمر آور کیا، اس سے کمایا، یہاں تک کہ بہت سارا مال ہو گیا، اسی مزدوری کو بڑھا کر کے اس کے ذریعے سے بہت سارا مال ہو گیا۔ ایک مدت کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے بندے میں نے کسی وقت میں تیرے پاس مزدوری کی تھی، آج وہ مزدوری مجھے دے دے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اس کے مال سے جو کچھ بڑھایا اور کمایا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو کچھ تم سامنے دیکھ رہے ہو یہ سب تمہاری مزدوری ہے، یہ اونٹ، یہ گائے بیل، یہ بکریاں، یہ غلام، یہ سب تمہاری مزدوری کے ذریعے سے ہیں۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ سب کچھ لے کر کے چلا گیا اور کچھ بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا
تو آج جس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں، اے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ چٹان کھسک گئی اور راستہ پوری طرح سے کھل گیا، وہ تینوں اس مصیبت سے باہر نکل آئے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں بہت سارے فوائد اور بہت ساری عبرتیں ہیں۔ چند موٹی موٹی باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس میں ایک موٹی بات تو یہ کہ جو کام ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ ہم جب مصیبت میں گرفتار ہو جائیں، اس عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول فرماتا ہے اور ہمیں اخلاص والے اعمال کے وسیلے سے مشکلات سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں ماں باپ کو اپنے بیوی بچوں کے مقابلے میں آگے رکھنے، ان کی خدمت کرنے، انہیں خوش کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے زنا سے بچنے اور بدکاری سے پاک دامن رہنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے امانت داری اور حقوق کی ادائیگی کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی عظیم الشان قدرت کا علم ہوتا ہے۔ دعا کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جب آدمی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے مانگے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور خصوصاً ان بندوں کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے جو پہلے سے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو جن کی جان پہچان پہلے سے اللہ سے بنی ہوتی ہے، جو پہلے سے اللہ کی رضا کی خاطر عمل کیے رہتے ہیں، جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا فرماتا ہے اور مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت ہر جگہ مصائب و مشکلات سے نجات عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔